باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ مسائل کا نورانی حل جو سے یہ قرآن مجید کے وظیفہ قرآنی وظیفہ آپ کی خدمت پیش کرو۔ یہ دنیا اور آخرت کی زینت ہے۔ دنیا میں بھی اس سے بہت کچھ آپ کو ملے گا اور آخرت میں بھی اس کو بہت کچھ ملے گا۔ اور یہ ارشاد ہے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو یہ وظیفہ کرتا ہے، جو یہ پڑھائی کرتا ہے، اللہ میاں اس کو دنیا میں بھی بہت کچھ دیتا ہے اور آخرت میں بھی بہت کچھ دیتا ہے۔ آج کل نوجوان نسل کا مسئلہ صرف پیسہ ہوتا ہے، لیکن جو ان سے عمر میں زیادہ ہو جاتے ہیں 40-50 سال، اس کے ساتھ ان کے اور بہت سے مسائل آ جاتے ہیں۔ کہیں بچوں کی شادی کا مسئلہ ہے، کہیں گھر بنانے کا ہے، کہیں سواری لینے کا ہے، کہیں بچوں کو اچھی جگہ شفٹ کرنے کا ہے، تو یہ اس کے مسائل زیادہ ہو جاتے ہیں۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ اللہ کا کوئی بھی وظیفہ یہ کر لیں یا کوئی بھی کر لیں، ایک ہی وظیفے کو آپ سالہ سال اگر رکھیں گے تو آپ ہمیشہ کامیاب ہوں گے۔ میں نے زندگی میں اپنے ایسے ایسے وظیفے عمل کیے ہیں جو میں نے 5-5 7-7 10-10 20-20 سال تک کرتا رہا ہوں اور کرتا بھی ہوں۔ وہ اس لیے کرتا ہوں کہ مجھے اس کے پڑھنے کا ثواب بہت ملتا ہے۔ مشکلیں میری اس وظیفے جس کے لیے میں نے وظیفہ شروع کیا تھا وہ تو میرے مشکلیں دور ہو گئی، وہ تو میری حاجت پوری ہو گئی، لیکن اس کا ثواب اتنا زیادہ ہے کہ اب وہ چھوڑنے کو دل ہی نہیں کرتا۔ تو مجھے تو کہ شوق پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ اگر اتنا اچھا ہے، یہ میرے ساتھ آخرت میں بھی اس کا ثواب چاہے گا، تو مجھے اس کو کرنے میں کیا وہ ہے۔ تو اس لیے جو میری عمر کے ہیں یا مجھ سے چھوٹے بچے ہیں، شادی کے بعد جو ان کی ذمہ داری بڑھتی ہے اور گھر کے حالات کو چینج کرنا پڑتا ہے، گھر کے خرچوں کو برداشت کرنا پڑتا ہے، بچیاں ہیں تو ان کی تعلیم، بچے ہیں تو ان کی تعلیم، پھر ان کی شادی، تو یہ بڑا مسائل اس کو ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ یہ وظیفہ کریں گے نا تو آپ کے تقریباً اللہ میاں آپ کے تمام مسائل دور کرے گا۔ مجھے یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد کی ایک حدیث یاد آ رہی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کسی گھر کے دروازے کو کھٹکھٹائیں اور وہ دروازہ نہ کھولے۔ ابھی نہیں کھولا، ٹھہر کے کھولے گا، ٹھہر کے کھولے گا، ٹھہر کے کھولے گا، کھولے گا ضرور۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ میاں سے آپ کو فریاد کر رہے ہیں، کو اپنی حاجت پیش کر رہے ہیں، اللہ میاں آپ کی حاجت کو پورا نہ کرے۔ اللہ میں صرف مسلمانوں کا نہیں ہے، وہ عیسائیوں کا بھی ہے، ہندوؤں کا بھی ہے، سکھوں کا بھی ہے۔ وہ تمام مومن، وہ تمام دنیا کے انسانوں کا خدا ہے۔ اس نے سب کی سننی ہوتی ہے، سب کی کرنی ہوتی ہے۔ یہ فیصلہ کہ تو کہ مسلمان تھا نہیں تھا، یہ تو جب مرنے کے بعد سب چیزیں جائیں گی، لیکن اس کے بعد تو ہر انسان کا، اگر ہمارے محلے میں کوئی کہ کوئی اور مذہب کے لوگ بھی رہتے ہیں تو ہمیں اس کا بھی حق ادا کرنا پڑتا ہے کہ آپ کا ہمسایہ ہے۔ تو اس لیے یہ چیزیں تو سب لیکن دنیا میں اپنی حاجت پورا کرنے کے لیے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف اتارا ہے۔ قرآن میں ہر خوش چیز کا ذکر ہے، قرآن میں ہر چیز کا ذکر ہے۔ آپ کبھی غور کر کے دیکھیں اور آپ کو اتنا کچھ اس میں ملے گا کہ میں تو سوچ بھی نہیں سکتا کہ کہاں کیا کیا چیزوں کا اس میں ذکر کیا گیا۔ اور وہ آپ کو جب پتہ چلے گا جب آپ اس کو اردو میں ایک دفعہ ترجمہ پڑھ لیں گے۔ اردو میں ترجمہ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا یہ کیا کہہ رہے ہیں، اللہ میں کیا کہہ رہا ہے، یہ کیا کہہ رہا ہے۔ اور قرآن اتنا سورۃ حشر کی آیت نہیں ہے کہ رسول حضرت اللہ میں فرما رہا ہے کہ اگر میں اس قرآن کو پہاڑ پہ نازل کرتا تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ قرآن میں اتنی طاقت ہے، اتنی پاور ہے، یا اس کے الفاظ کی پاور ہے، اس کے وزن کی پاور ہے۔ اور یہ اللہ میں نے اس کو ہر چیز کی نعمت کے لیے اتارا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ کچھ صورتوں کے لیے، کچھ حاجات کے لیے کوئی اور صورتیں پڑھی جاتی ہیں، کچھ حاجت کے لیے کچھ اور صورتیں پڑھی جاتی ہیں۔ قل هو اللہ کسی اور چیز کے لیے پڑھی جاتی ہے، اور صورت قل انا اعطیناک کسی اور چیز کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ ثواب تو پڑھنے کا سب کا ہے، ایک حروف کے بدلے میں 10 درجہ دعا اللہ میں اس کا ثواب دیتا ہے۔ یہاں میں آپ کی خدمت میں بتا رہا ہوں کہ امام حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، اور اس کے علاوہ کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، رسول کی اولاد فرماتی ہے کہ جو شخص پریشان ہو تو وہ یہ عمل ضرور کرے، جو کہ پریشان ہو وہ عمل ضرور کرے۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر آپ
زندگی میں اپنی روٹین بنا لیں کہ ڈیلی آپ نے 100 آیتیں پڑھنی ہیں، آیت پڑھنی ہے۔ سورت مطلب کہ الحمدو کی جیسے 7 آیتیں ہیں، سورہ کی 7 آیت، تو آپ نے اس کی ہر مطلب 100 آیتیں آپ اپنی مرضی سے پڑھ لیں۔ میں نے اس کے لیے یہ سسٹم کیا ہوا ہے کہ سونے سے پہلے میں اس کو پڑھتا ہوں، لیکن میں 100 سے زیادہ پڑھ لیتا ہوں۔ وہی چیز میں آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ آپ کو آسانی کے لیے میں آپ کو بتاؤں، اس سے آپ کی ہر مشکل دور ہوگی، اس سے آپ کی ہر پریشانی دور ہوگی۔ اگر آپ کے مکان نہیں ہے، آپ کو مکان ملے گا، سواری نہیں ہے، آپ کو سواری ملے گی، آپ نیک ہو جائیں گے، آپ کے لوگوں کے نگاہ میں آپ کی عزت بڑھ جائے گی، آپ کو قدر منزل سے دیکھا کریں گے۔ تو یہ اس کے لیے یہ ہے کہ جیسے آپ الحمد شریف اس کو 4 دفعہ پڑھ لیں تو ایک قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح آپ سورۃ کوثر کو 3 دفعہ پڑھ لیں، اسی طرح اپنے سورۃ ناس کو 3 دفعہ پڑھ لیں، اسی طرح سورۃ فلق کو 3 دفعہ پڑھ لیں۔ اسی طرح اگر اس کو سب آیتیں ملانے کے بعد اپنا آپ اس کو کاؤنٹ کریں، آپ کی کتنی تعداد بن جاتی ہے۔ حکم تو یہ ہے کہ سورۃ قل هو اللہ احد اللہ الصمد 12 دفعہ پڑھیں سونے سے پہلے۔ جو یہ کام کرے گا اللہ میاں اس کو اتنا کچھ دے گا، اتنا کچھ دے گا وہ تصور نہیں کر سکتا۔ تو 12 دفعہ قل هو اللہ پڑھ لیں، 4 دفعہ الحمد شریف پڑھ لیں، اور 3 دفعہ چھوٹی چھوٹی صورتیں جو آپ کو یاد ہیں اور سب کی آیتوں کو آپ جمع کر لیں تو یہ 100 کے قریب بن جاتی ہے۔ الحمد شریف سب کو آتی ہے، سورۃ ناس سب کو آتی ہے، سورۃ فلق سب کو آتی ہے، سورۃ کوثر سب کو آتی ہے، قل هو اللہ احد سب کو آتی ہے۔ اور ایک بات میں اور آپ کو بتا دوں، اگر آپ قرآن شریف نہیں پڑھے ہوئے اور آپ چاہتے ہیں کہ میں یہ عمل کروں، آپ اردو میں اس کو پڑھ لیں۔ جو صورتیں آپ اس کو اردو میں پڑھ لیں، ایک تو یہ ہے کہ آپ کو پتہ چل جائے گا صورتوں میں ہے کیا، دوسرے آپ کو ثواب تو وہی ملے گا۔ انگریز لوگ انگریزی میں پڑھتے ہیں، عربی لوگ اس کو عربی میں پڑھتے ہیں، اور دوسرے زبان کے لوگ جو سے ہیں بنگالی وغیرہ، وہ اپنے اس میں زبان میں پڑھتے ہیں۔ منع نہیں ہے کہ آپ کسی اور زبان میں نہیں پڑھ سکتے، آپ کے ثواب میں اگر کمی بیشی ہو تو ہو، لیکن آپ اس کو اردو میں ہی پڑھ سکتے ہیں۔ اور رسول کی حدیث میں نے پڑھی ہوئی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اس کو اردو میں پڑھے گا، وہ فرشتے اس کو عربی لہجے میں لے جا کے اللہ میاں کے پاس پیش کریں گے۔ تو یہ آپ کو جب یہ آپ ساری صورتیں پڑھ لیں اور کاؤنٹ کر لیں کہ میری کتنی صورتیں بنتی ہیں، اور میرا یہ 100 سے کچھ زیادہ ہی بن جاتی ہے، یہ 15 منٹ نہیں لگتے اس پہ۔ اس کو پڑھنے کے بعد پھر اللہ میں سے اپنی حاجت پیش کریں، اور یہ آپ نے کم سے کم 20 دن عمل کرنا ہے۔ 20 دن تک آپ نے اس کو روٹین سے پڑھنا، ناغہ نہیں کرنا، ٹائم ایک ہونا چاہیے، اور آپ اسے کسی نماز کے بعد پڑھیں گے تو اس میں زیادہ برکت ہوگی۔ جمعرات سے آپ یہ وظیفہ شروع کر لیں۔ اگر آپ کو میرا یہ وظیفہ پسند آیا، اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اس کا سبسکرائب کیجئے۔